الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے معزز دوستوں، دلبندوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ گزشتہ اور اس سے پیوستہ 2 محافل سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ قرآن اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایمان ہے کیا، اور اسی سے متعلق میں نے ایمان مفصل آپ کے سامنے ابھی پڑھا. جب تک ان ایک ایک چیزوں پر اس کے مطابق ایمان نہیں لائیں گے جس کے مطابق اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، تو سمجھو ایمان نہیں ہے. کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیں گے تو سمجھو ایمان نہیں. جیسے پورے قرآن کی ہر آیت پر ایمان لانا، اگر کسی ایک آیت کا بھی انکار کر دیا تو دائرۂ اسلام سے خارج ہو گیا. اسی طرح سے اس امر کی ضرورت اس وجہ سے زیادہ محسوس ہوئی کہ فی زمانہ ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو مختلف قسم کے اقوال دے کے، مختلف قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. بظاہر انہوں نے لبادہ اسلام جوڑا ہوا. جیسے ایک صاحب آئے میرے پاس، میرے جاننے والے ہیں، ان کے آفس میں کہا ایک بڑی نورانی شخصیت آئے تھے. مجھ سے کہا انہوں نے، میں واقعہ نور ان کے چہرے سے بھرا چلا. بس انہوں نے اتنی پیاری بات کہہ دی کہ سارے دفتر والوں نے کہا واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. میں نے کہا بھائی ہمیں بھی تو بتاؤ کیا بات کہہ دی انہوں نے. کہا وہ کہنے لگے بس ہم ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، باقی کچھ نہیں مانتے. تو میں نے یار دیکھو سارا جھگڑا ختم کر دیا. ارے میں نے کہا تو جھگڑا تو پیدا کر دیا، تمہارا ایمان اچک لیا بڑی چالاکی سے. ایمان تو اس چیز کا نام ہے جو میں نے ابھی پڑھ کے بتائی آپ کو، ان تمام چیزوں پہ کامل طریقے سے. میں نے کہا وہ تو تمہارا ایمان اچک کے لے گیا اور تمہیں اپنا بلشن لگایا ہوا چہرہ دکھا کے بیوقوف بنا دیا. تم نے اس کے لبادے کو دیکھا، حقیقت میں تمہیں پہچان یوں نہ ہو سکی کہ تم اپنا بنیادی دین جانتے ہی نہیں تھے. تم نے کہا بڑی پیاری بات کر رہا ہے، تفرقی کی نہیں کر رہا. تفرقی کی کیا بات ہے بھائی. اب جیسے ایک فرقہ ہے، ایسے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے فرشتوں کے منکر ہیں، نیچری کہلاتے ہیں. وہ نیچری فرقہ بھی ہے، جھگڑالوی پتہ نہیں، ابھی میں نام گنانے پر آؤں نا. اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک ایک کی وضاحت کرتا چلوں، لیکن بہت دن چاہیے ہوں گے کہ یہ کون کون سے ہیں گمراہ کن لوگ جو بظاہر لبادہ اسلام اڑ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور ہمارے سیدھے سادھے لوگ، سیدھا سادہ ہونا وجہ یوں ہے کہ وہ اپنا بنیادی دین جانتے نہیں، اس وجہ سے سیدھے. باقی تو سارے معاملوں میں تیز ہے. اس معاملے میں بڑے سیدھے ہیں کہ بڑی اچھی بات کہہ دی اس نے.
تو گزشتہ 2 محافل میں آمنت باللہ پر بات ہوئی، اور میرا خیال 20 آیتیں قرآن کی پیش کی، 20 سے بھی زیادہ، یعنی 20 سے مراد کثرت سے وہ آیات قرآنیہ آپ کے سامنے پیش کی، اور سرکار کے 1-2 اقوال بھی پیش کیے اللہ رب العزت کی ذات والا پر، کہ اللہ پر ایمان لانا کس طرح سے ہے، کن کن چیزوں کو جب ہم مانیں گے تو سمجھو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی صفات کو کس طرح سے مانیں گے تو ایمان لائے۔ اب دوسری آمنت باللہ کی بات ہے وملائکتہ، تو بلکہ ایک فرقہ تو ایسا بھی جو کہتا ہے معاذ اللہ، کیا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ایسا بھی ہے جو فرشتوں کا منکر ہے، نیچری وہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم خود بخود چل رہا ہے، یعنی کہ ملد ہیں اور دہریے ہیں، کمیونسٹ میں کہتے ہیں، بہت سارے ہیں۔ تو آج میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ فرشتوں پر قرآن کی روشنی میں، سرکار کے اقوال کی روشنی میں ایمان لانا کیا ہے، اور اگر اس کے بعد وقت بچ گیا تو انشاءاللہ کتابوں کا تذکرہ بھی آج ہی کر دوں گا کہ کتابوں پر ایمان لانا کیا ہے۔ کسی بھی ایک کتاب کا منکر ہو گیا جو اللہ نے نازل کی تھی تو پھر ایمان نہیں ہے اس کا، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک کسی بھی صحیفے کا یا اس کا، اب وہ الگ بات ہے، تحریف ہو گئی ہے فی زمانہ تو ایک الگ چیز ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم اللہ کے فرشتے پر ایمان رکھتے ہیں، یقیناً ہم سب رکھتے ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے اس بارے میں؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 26 اور 27، عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، آیت نمبر 26 اور 27 سورہ انبیاء۔ مکرم بندے ہیں وہ اللہ کے، تکریم والے بندے ہیں، فرشتے بھی بندے ہیں اللہ کے، جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کا بندہ ہوگا۔ تو پتہ چلا ہر کسی نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ سب مخلوق بندے مخلوق میں ہی ہوتے ہیں، تو وہ مکرم بندے ہیں، اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے۔ رب کے سامنے کس کی مجال ہے جو بول سکے علاوہ اس کے اذن کے؟ تو یہ ترجمہ بتا رہا ہوں، مکرم بندے ہیں، اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی جو ان کو کام دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، یہ فرشتے ہیں۔ یعنی دوسرے معنی میں کہا جائے تو ان کے ساتھ نفس نہیں ہے، فرشتوں کے ساتھ نفس نہیں ہے، تو لہذا نفس نہیں ہے تو اپنی مرضی بھی نہیں ہے، مرضی تو نفس کی وجہ سے ہوتی ہے نا، لہذا اللہ نے انہیں پیدا فرمایا اور وہ اس کی عبادت میں مصروف اور اطاعت کے لیے دست بستہ کھڑے رہتے ہیں۔ اصل میں کھڑے رہنے کا لفظ اس لیے ہے، ادب کھڑے رہنے میں کہا، ادب کھڑے رہنے میں ہی ہے، اس وجہ سے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر صلاۃ و سلام پڑھو تو ادب کا سب سے زیادہ تقاضا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر بھی پڑھنا جائز ہے، بیٹھ کر پڑھنا ناجائز نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے فرمایا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھیجتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں۔ درود کے معنی رحمت ہے۔ پھر فرمایا یا اب یہاں پہ اضافت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان کے اوپر ادب سے درود بھیجو، ادب اور سلام بھیجو۔ درود سلام تو اب ہمارے نزدیک تو ادب یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، ہاتھ باندھ لیں، لہٰذا اس وجہ سے ہم ادب، لیکن اگر کوئی بیٹھ کے بھی پڑھے گا تو ہو جائے گا، لیکن پڑھے ہے، حکم ہے اللہ کا، پڑھنے سے نہ آگے۔ تو سب سے زیادہ ادب کا تقاضا یہی ہے۔ اور اگر دنیا کی اسمبلیز میں دیکھ لیں تو جب کسی بات کی تائید یا احترام یا ادب کرنا ہوتا ہے یا کوئی آنے والا آتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا،
تو وہ تو میرے رب کی بارگاہ ہے، کیونکہ جب درود بھی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ ہی سے کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ بھیج رحمتیں برکتیں۔ بہرحال تو اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، کسے؟ فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، وہ اس کی عبادت میں مصروف اور اطاعت کے لیے دست بستہ کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 19 اور 20، لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ ایک اور آیت فرشتوں کے متعلق، وہ فرشتے اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔ نفس نہیں ہے تو اکتاہٹ کا سوال نہیں ہے، نفس ہوتا ہے تو اکتاہٹ ہوتی ہے۔ شب و روز یعنی اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں، یعنی تھکتے نہیں ہیں۔ ان کو تھکاوٹ کس بات کی؟ ان کی تو غذا ہی یہی ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ نے ہماری نظروں سے انہیں اوجھل رکھا ہے، فرشتے بندوں کی نگاہ سے اوجھل ہیں، لہذا ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے انہیں ظاہر بھی کر دیتا ہے، مومن بندوں کے لیے انہیں ظاہر بھی کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے اور انہوں نے پورے افق کو ڈھانپا ہوا تھا، آسمان اتنا مقصد بڑا وجود سرکار نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا جبرائیل امین کا، جو ان کی اصل حیت ہے، جو ان کی اصل حالت ہے، 600 پر۔ اللہ اکبر، سرکار نے بنفس نفیس ملاحظہ فرمایا، سرکار کی شان کیا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس کامل بشر کی صورت اختیار کر کے آئے۔ حضرت مریم کے پاس گئے تھے نا، کامل بشر کی صورت، حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے ان سے گفتگو فرمائی، کیونکہ انسان کی شکل میں گئے تھے آپ کے پاس، گفتگو فرمائی اور انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے سوالات کیے جبرائیل امین نے کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوں کہ تجھے ستھرا بیٹا دوں۔ بیٹا دینے والا کون؟ اللہ، ذریعہ کون؟ جبرائیل۔ تو پتہ چلا اللہ جو ہے ہر کام کے لیے کوئی ذریعہ مقرر کر دیتا ہے، ورنہ اس کے ہاں تو کن فیکون کا قانون ہے، لیکن پھر اس کی حکومت کیسے ظاہر ہوگی؟ بھائی حکومت تو رعایا پر ہوتی ہے نا، پھر اس کی حکومت کیسے؟ تو اصل چیز تو اس کی حکومت کو ماننا ہے، اور جب اس کی حکومت کو مان لیا تو اس کے احکامات بھی ماننا ہے۔ نہیں سمجھ رہے میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اصل چیز تو اس کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ایک مرتبہ، حدیث شریف ہے یہ، بخاری کی حدیث ہے، تشریف فرماتے، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس اس وقت ایک ایسے شخص کے شکل میں تشریف لائے، ایسے شخص کی شکل میں تکلیف لائے جس کو اہل مدینہ میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، ایسے شخص کی شکل میں تشریف فرما ہوئے۔ اچھا، لیکن ان پر سفر کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے، بال ان کے سیاہ تھے، ظاہر اہل مدینہ میں سے نہیں ہیں، اہل مدینہ کو تو سبھی جانتے ہوں گے، جب اہل مدینہ میں سے نہیں کہیں باہر سے، تو یقیناً سفر اور تھکاوٹ کے اثرات تو ہوں گے، کیونکہ اونٹ پر آئیں یا گھوڑے پر آئیں، مٹی اڑی ہوگی، لیکن ان پر کوئی ایسے اثرات ظاہر نہ ہو رہے تھے، آثار دکھائی نہیں دیتے تھے، کپڑے نہایت سفید، بال انتہائی سیاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو دو زانو بیٹھ گئے اور سرکار کے زانوں سے اپنی جانیں ملا لیں اور دونوں ہاتھ سرکار کے زانوں پہ رکھ دیا جبرائیل امین نے۔ ویسے زیادہ تر جو آتے تھے، ایک صحابی ہیں دحیہ قلبی، ان کی شکل میں آتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین۔ اللہ اکبر، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے ان کے پاس اور سرکار کے دونوں زانوں پر ہاتھ رکھ دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور آپ بھی ان سے مخاطب ہوئے،
یعنی دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو گئے. اور ان کے جانے کے بعد اب اس میں کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ سرکار نے جواب دیا. ایمان کیا ہے؟ سرکار نے جواب دیا. ٹھیک ہے. اور احسان کیا ہے؟ سرکار نے جواب دیا. مختصر کر کے بتا رہا ہوں. قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے فرمایا سائل جو ہے مجیب سے زیادہ جانتا، یعنی جو سوال کر رہا ہے اس سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جتنا اللہ نے بتایا اتنا جانتا ہوں، لیکن آپ نے ڈسکلوز نہیں کیا. سرکار نے اس کو ڈسکلوز کر دیتا تو معاملہ ہی دوسرا ہو جاتا. ہر آدمی جیسے ابھی لوگ سوچنے لگے عمل نہیں کریں گے. اب امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں سب کہ امام مہدی آئیں گے تو پھر معاملہ درست ہوگا. یہ حال ہو گیا ہے لوگوں کا. تو اس کا مقصد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا اسلام موقوف ہو گیا کہ جب امام مہدی آئیں گے تو پھر کیا دور فطرت میں چلے گئے تم لوگ؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم انہی چکروں میں الجھ کر رہ گئے جو اس دنیا نے خود سے بنائے، خود سے اس کو دین کا درجہ دے دیا، خود سے اس کو مذہب کہنے لگے اور خود سے اس کو رائج کر دیا اور بنیاد دین سے باہر نکل گئے. بڑا برا حال ہے اس وقت. تو اب کیا ہوا؟ دین پر عمل کرنا اور مشکل ہو گیا. ایک جماعت نے تو عمل شروع کر دیا، جماعتیں جو بنی ہوئی ہیں جو اس کی پیروکاری کر رہے ہیں، لیکن بنیادی دینوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا لوگوں نے. کہہ رہے اتنا ہی کر لیا، فلانی محفل میں ہو کے آ گئے بس کافی ہے، فلانے بزرگ کے وہاں حاضری دے دی بس کافی ہے. لیکن حقیقت نہیں جانے، جس کی وجہ سے دوست نما دشمنوں نے نقصان پہنچانا شروع کر دیا. دیگر لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ آپ کے اندر داخل ہو گئے اور کام شروع کر دیا. نہ آپ کو پتہ چلا اور جن پر کام کیا ان کو بھی نہیں پتہ چلا، وہ بھی وہی کام آگے بڑھا رہا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال جب جبرائیل امین تشریف لے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا، جانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے. کہا دیکھو باہر نکلے تو کہیں نہ پایا. حضرت عمر بھی غالباً واپس آئے. کہا یا رسول اللہ کہیں نہیں. بولے جبرائیل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یہ جبرائیل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے. اس کا مقصد سرکار سے وہ سوال کرنا بھیجا نہیں تھا ان کا. سرکار کو تو علم تھا نا، جبھی تو سوال کی، جبھی تو کہہ رہے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. سرکار کو بتانے نہیں آئے تھے. سرکار تو ان لوگوں کو تربیت دینے کے لیے سرکار سے جواب لیا اس نے. اللہ اکبر. اور ہمارا ایمان ہے کہ فرشتوں کے ذمے کچھ کام لگائے گئے ہیں جنہیں وہ سر انجام دیتے ہیں. اس پر بھی ایمان رکھنا ہے. چنانچہ ان میں سے جبرائیل علیہ السلام ہیں جن کو وحی کا کام سونپا گیا ہے. نبیوں کے پاس وحی لے کے آتے جسے وہ اللہ کے پاس سے لاتے، اور انبیاء اور رسول میں سے جس پر اللہ تعالیٰ چاہتا نازل ہوتے. اللہ کے اذن سے آتے نا، تم جاؤ میرے فلانے بندے فلانے نبی کے پاس چلے جاؤ اور جا کے یہ احکامات دے دو، یہ صحیفہ دے دو. اور ان میں سے میکائیل علیہ السلام ہے، بارش اور کھیتی اگانے کا کام. کھیتی کا تعلق رزق سے اور بارش کا تعلق بھی رزق سے. تو اب کوئی یہ نہ کہتے کہ رزق بانٹنے کا کام ان کا ہے تو آپ یہ نہیں بتا رہے. لیکن سوچو دونوں کام اسی میں. بارش نہ ہو تو کھیتی نہیں ہوگی، کھیتی نہیں ہوگی تو رزق کون کیسے ملے گا کھانے والا. تو یہ دونوں کام ان کی ذمہ داری ہے، ان کے سپرد ہے. یعنی کہ مختصر الفاظ میں مکمل بات ہو گئی، ورنہ بہت لمبی تفصیل ہے اس کی. اور اسرافیل علیہ السلام ہیں جن کے ذمے قیامت آنے پر بے ہوشی کے لیے اور پھر دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سور پھونکنے کا نام ہے. سور پھونکیں گے اور پھر ملک الموت. ہر گھر میں صبح شام 2 دفعہ جائزہ لیتے ہیں ملک الموت. کون ہے یہ؟ اسرائیل علیہ السلام. ہر گھر میں اس دنیا کے روزانہ 2 مرتبہ جائزہ لیتے ہیں کہ کس کو لے کے جانا ہے.
اور پھر دیکھ کر کہتے ہیں لو اس کا تو وقت آنے والا ہے اور یہ کن چکروں میں لگا ہوا ہے. 2 مرتبہ روزانہ. اسی طرح قبر بھی یاد کرتی ہے انسان کو, موت بھی یاد کرتی ہے انسان کو. اللہ اکبر. تو یہ ملک الموت جن کے ذمے موت کے وقت روح قبض کرنا ہے, روح قبض کرنے کا کام ہے. اور جب سب کی روح قبض کر لیں گے تو اللہ حکم دے گا اپنی بھی روح نکال دو. تو اس وقت جب یہ اپنی روح نکالیں گے, جس وقت یہ اپنی روح نکالیں گے, اس وقت کہیں گے اے کاش مجھے پتہ ہوتا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے تو میں لوگوں کی روح قبض کرنے میں نرمی برتتا. اتنی تکلیف ہوتی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا, جب روح قبض کی جاتی ہے تو انسان ہاتھ پٹکتا ہے, پیر پٹکتا ہے, ایک ایک. یعنی اس کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے کہ خاردار جھاڑی کے اوپر ململ ڈال دیا جائے کانٹوں والی پر, اور اس کو کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو کے نکلے. ایسے انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے. بلکہ اس پہ ایک بات یاد آ گئی. ایک بزرگ یہی پڑھ رہے تھے قرآن میں, اور سرکار کی حدیث بھی پڑھ دی. سرکار نے فرمایا مومن کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے خمیر میں سے بال نکال لیے جائے. تو اگر آٹے کے خمیر میں بال پھنساؤ تو یوں کھینچ کے نکال لو, آرام سے نکل جاتا ہے نا. پڑھتے پڑھتے پریشان ہو گئے, رات کے وقت پڑھ رہے تھے. پریشانی کے عالم میں کہنے لگے یہ قرآن اور حدیث تو متضاد نہیں ہو سکتی, بظاہر تو تضاد نظر آ رہا ہے, یہ تو ممکن نہیں ہے. اسی اسنا میں آپ پر نیند کا غلبہ ہوا, قرآن پاک رکھا اور سو گئے. جب سو گئے تو ادھر ان کی آنکھ بند ہوئی, ادھر دل کی آنکھ کھل گئی اور زندگی میں سویرا ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے. کہا بیٹے کیا بات ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ وہاں آل رسول بھی تھے. بیٹے کیا بات ہے؟ کہا سرکار یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, اس کا معنی تو یہ ہے. فرمایا ہاں صحیح ہے. کہا سرکار آپ کی حدیث کہ ممی کو بھی ایسے قبض کی جاتی, کہا وہ بھی صحیح ہے. کہا سرکار بظاہر تو دونوں میں تضاد نظر آتا ہے, بہت سے لوگ حدیث کے بھی منکر ہیں. کہا تو تضاد نہیں ہے, تمہارے مسئلے کا حل سورہ یوسف میں موجود ہے, تمہارے مسئلے کا حل سورہ یوسف میں موجود ہے. خیر آنکھ کھل گئی, فجر کی اذانیں ہو رہی, فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں. جب فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں اٹھ گئے, فوراً وضو وغیرہ کیا, مسجد چلے گئے, نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد اپنے استاد سے مسجد میں ملاقات ہو گئی. کہا کہ ایسا معاملہ تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خواب میں تشریف, کہا مبارک ہو بھائی. کہا انہوں نے بتایا تمہارے مسئلے کا حل سورہ یوسف میں موجود ہے. کہا پڑھو سورہ یوسف. پڑھی انہوں نے. کہا آیا سمجھ میں؟ کہا نہیں آیا. بولا پھر پڑھو. استاد تو استاد ہوتا ہے نا, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. کہا پھر پڑھو. دوبارہ پڑھی. کہا آیا سمجھ میں؟ کہا نہیں. کہا پھر پڑھو. تیسری بار پڑھا. کہا آیا سمجھ میں؟ کہنے گا نہیں. کہنے گا دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں. اس میں قصہ ہے زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف میں. تو زلیخا کو جو دوسرے وزیروں کی بیویاں تھیں انہوں نے اس سے کہا زلیخا سے تیرا دل بھی آیا تو ایک غلام کے اوپر آیا, اور نہیں ملا تھا تجھے کوئی؟ کہا تم نے ابھی اس غلام کو دیکھا نہیں ہے. کہا کیا خوبی ہوگی, کیا خوش؟ بولے اچھا ٹھیک ہے. ان سب وزیروں کی بیویوں کی دعوت کر دی اور کہا کہ جب میں تمہارے سامنے یوسف کو لاؤں دعوت میں تو تم ڈائریکٹ مت دیکھنا, جب میں کہوں جب دیکھنا. کہنے اچھا ٹھیک ہے. وہ دعوت میں ساری عورتیں حاضر ہو گئیں, جو ضیافت کرنی ہو کی. پھر اس کے بعد بیٹھا دیا اس کو, ان سب کو بیٹھا دیا, اور یوسف علیہ السلام کے چہرے پر ایک نقاب ڈالا, اور نقاب ڈال کے ان کے سامنے لائی, اور ان کو کوئی پھل, کہیں لیموں کا لکھا ہے کہیں سیب کا لکھا ہے, وہ اور چھریاں دے دی, اور کہا جب میں کہوں کاٹو تو تم یہ پھل کاٹنا, اور جب کہوں دیکھو تو دیکھنا. تو سب سے جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو چہرے پر نقاب ڈال کے لائیں تو سب نے دیکھا کہ لے آئی ہیں, لیکن چہرے پر نقاب تھا. کہا کاٹو تو سب کی توجہ ادھر رہی, اور وہ کاٹنا شروع. کہا دیکھو, تو وہ کاٹتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو وہ اپنی انگلیاں تک کاٹ گئیں, اور یوسف علیہ السلام کے چہرے سے ان کی نگاہ نہیں ہٹی.
حتیٰ یہ کہ ان کی انگلیوں سے خون ٹپکنے لگا. کہا آیا سمجھ میں؟ کہنے ہاں سمجھا دیجئے مزید. کہا جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جاتا ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کائنات میں سب سے حسین ہے. اللہ کی کائنات میں سب سے حسین ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ حسین ہے اور وہ حسن پسند کرتا ہے. تو جو اس کے محبوب کا حسن ہے اس کی مخلوق میں کسی کا بھی حسن نہیں ہے. تو سرکار کے حسن کے سامنے تو پردے پڑے ہوئے تھے. اگر ایک پردہ اٹھا دیا تھا تو اماں عائشہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی, پھر یہ موضوع ہٹ جائے گا. ورنہ اگر سرکار کا ایک پردہ اٹھا دیا صرف, تو اماں عائشہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی کہ اب تو روشنی کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا, ایسا لگتا ہے بینائی ظاہر ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر جب تجلی پڑی تھی تو اپنے چہرے پر اس کے بعد نقاب لگا کے رکھا, کیونکہ کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا. تو سرکار کے اسے تو کہا اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جاتا. پروسیس سارا وہی ہوتا ہے, لیکن وہ دیدار میں اتنا محب ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے ان عورتوں کو اپنی انگلیوں کے کٹنے کا پتہ نہ چلا, خون بہنے لگا, اسی طرح سے اس کو موت کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا اور روح قبض کر لی جاتی. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ایمان والا بنو, اسی لیے کہتے ہیں الٹے سیدھے چکروں میں نہ پڑو, اصل حقیقت جو ہے اس کے پیچھے چلو. اللہ اکبر. ملک الموت کی بات آئی تھی تو یہاں تک بات پہنچ گئی. لگتا ہے آج ایک ہی ہوگا پھر صرف فرشتوں پر. اور یہ ملک الموت ہے, ایک ملک الجبال بھی ہے. جبال کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ. جبل سے جبال جمع ہے جبل کی. جبل پہاڑ کو کہتے ہیں, اس سے جبال. جبل پوری بھی تو ہے نا, انڈیا میں ایک جگہ ہے جبل پور, پہاڑی علاقہ زیادہ ہے, تو وہاں کے رہنے والے جو ہے جبل پوری کہلاتے ہیں. تو اس میں کوئی برائی کی بات تھوڑی ہے, جبل پور ہے تو جبل پوری کہلاتے ہیں. بہرحال تو ایک پہاڑوں کا فرشتہ ہے جو پہاڑوں کے امور پر معمور ہے. اچھا, یہ پہاڑ میں بھی نرمادہ ہوتے ہیں اور ان میں بھی بڑھنے کا عمل ہوتا ہے, پروسیس ہوتا ہے پہاڑوں میں بھی, یہ بھی بڑھتے ہیں اور ان کا تعلق جمادات سے. یہ بھی مخلوق ہے اللہ کی اور یہ بھی تسبیح کرتے ہیں اللہ کی, جو اللہ تعالیٰ کسی کو. اس میں بھی پھر ایک بات یاد آ جائے گی. ایسا ہوا, ایک صاحب تھے, انہوں نے قرآن پڑھ کے کہا یہ شے یہ سب بھی للہ ما فی السماوات والارض, یعنی ہر شے تسبیح کرتی ہے زمین اور آسمان میں اللہ کی. تو کہنے لگے ہر شے کیسے تسبیح کرتی ہے, ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا؟ شے میں تو دیوار بھی ہے, شے میں تو پہاڑ بھی ہے, یہ کیسے تسبیح کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا.